الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلات کے بعد ماہ رمضان کا ممکنہ جمعۃ الوداع، جمعۃ الاخیرہ، آج غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ منا رہے ہیں۔ غم اس بات کا کہ رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے، خوشی اس بات کی کہ یوم انعام آنے والا ہے، جس دن اللہ کی رضا پانے والے بخشے جائیں گے۔ اہل ایمان ماہ رمضان میں توبہ و استغفار کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالی کی رحمت کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعہ میں رمضان اور روزے کے موضوع پر، دوسرے جمعہ میں زکوٰۃ کے موضوع پر، تیسرے جمعہ میں غزوہ بدر، اعتکاف، اس حوالے سے بیان ہوتا ہے۔ چوتھا جمعہ جمعۃ الوداع، میں اپنی عقیدت و محبت کا ہدیہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں
یہ یوم تجدید عہد ہے، آج ہم اپنے اس وعدے کو پھر دوبارہ تازہ کریں گے کہ جیئیں گے تو نبی کے لیے جیئیں گے، ان کی محبت میں جیئیں گے، ان کے دین کی سربلندی کے لیے جیئیں گے۔ یہ آج کے دن کا عہد۔ میرے پاس رمضان المبارک میں احباب کی فرمائشوں کا ایک انبار لگ جاتا ہے، وہ شعر سنا دیں، وہ واقعہ سنا دیں۔ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ وہی باتیں پھر کرتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ آپ ہی کی فرمائشیں ہیں۔ پوری کروں تو مشکل، نہ کروں تو مشکل، کروں کیا؟ بہرحال دو چار باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حشر قرآن کریم کا 28واں پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ ما میم الف ما، علماء سے پوچھیں، ما موصولہ، ما عام، ما نافیہ، طرح طرح کے گرامر میں، یہاں یہ ما عام ہے۔ تشریعی باتیں ہوں، تکوینی ہوں، کچھ ہو، اور جو دے تم کو رسول وہ لے لو۔ اس ماں کے معنی کیا ہوں گے؟ جو کیا معنی ہوں گے؟ اب اس کی آپ تفصیل ڈھونڈتے رہیں، یہاں سے یہاں تک، وہاں سے یہاں تک، آپ کی کوئی تفصیل اس میں پوری ایسی کہ آپ کہیں کہ فلاں چیز رہ گئی، ایسا ہو سکتا نہیں۔ جو کچھ رسول تمہیں دے، اونچی وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول روک دے، منع کر دے، رک جاؤ۔ قرآن نے بتا دیا کہ نبی کا حکم ماننا ہے، ماننا ہے، وہ جو کہیں دل و جان سے قبول کرنا ہے، ان کا حکم ماننا ایسا ہی جیسا اللہ کا حکم ماننا۔ ٹھیک ہے؟ کوئی شبہ ہے؟ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی بھی عطا کرتے ہیں، نبی دیتے، اگر نہیں دیتے تو اللہ کیوں فرما رہا ہے جو نبی دے وہ؟ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، تو میں ان سے کہوں گا قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کتاب کا کچھ مان لو اور کتاب کا کچھ جو ہے وہ نہ مانو، قرآن سارا کا سارا ماننا ہوگا۔ تو اس قرآن نے بتا دیا اللہ کا نبی اللہ کی عطا سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میرا نبی دے وہ پتہ چلا نبی دیتا۔ جو مانتے ہیں کہیں نبی دیتا ہے، اللہ فرما رہا ہے جو دے وہ لے لو۔ تو نبی کی بات ماننا ہم پر لازم، نبی عطا فرماتے ہیں تو ہم اگر نبی کو اللہ کی عطا کا مظہر مرکز سمجھ کر نبی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، مانگیں تو یہ غلط نہیں ہے۔ اس مسئلے کو یاد کر لو۔ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی خود سے دیتا ہے، نبی کو خود سے اختیار نہیں، نبی کو اختیار دینے والا، مالک کو مختار بنانے والا اللہ تعالی ہے۔
رب نے دیا ہے اختیار. نبی کو نبی کس نے بنایا؟ نبی کو وجود کس نے بخشا؟ حسن و جمال کس نے بخشا؟ علم و فضل کس نے بخشا؟ اللہ نے. تو ہم اللہ کے بغیر بات کرتے نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے, نبی کا دامن پکڑ لیا, نبی سے مانگتے, اللہ پر یقین نہیں رکھتے. نہیں, دیتا میرا رب ہی ہے, دلواتا اس کا حبیب ہے. اللہ خود فرماتا ہے جس کو لینا ہو میرے حبیب کے در پہ آ جاؤ. عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی, کوئی شبہ نہیں. مگر قرآن نے بتا دیا کہ نبی اللہ کی عطا بانٹتے ہیں, دیتے. تو پھر اعلی حضرت کی ایک نعت کے 2-3 شعر پڑھنے ہیں, انہی کو آپ نے سمجھنا ہے. فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, نعمتیں سمت وہ ذیشان, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, ساتھ ہی منشی. نعمت کا لفظ اگر پوری تقریر اس پر کروں تو گھنٹوں لگ جائیں. نعمت, اس نعمت کو ہم نے جانا, جو آپ کو بخشش ملی, جو آپ پر عطا ہوئی, جو کرم ہوا, سب کیا ہے؟ نعمت. اور یہ ہماری کوئی حیثیت نہیں, یہ رب کا فضل ہے. آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں, کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ کیا حال ہے ہماری نماز کا؟ آپ کہیں گے ہم روزہ رکھتے ہیں, کیا روزہ ہے ہمارا؟ اور جی زکوٰۃ دیتے ہیں, کیا کمائی ہے ہماری؟ حج کرتے ہیں, کیسے جاتے ہیں, کیسے آتے ہیں؟ ہم اپنے عمل کی طرف دیکھیں تو ہم جزا کے, انعام کے لائق, یہ رب کی عطا ہے اور سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی نسبت سے مل رہا ہے. تو نعمت کو پہچانو. تو نعمت اللہ کی عطا, بخشش, بانٹتا, تقسیم کرنا, لوٹانا. سمت آپ جانتے ہیں, طرف, یہ دائیں طرف, یہ بائیں طرف, وہ سامنے کی طرف, یہ پیچھے کی طرف, یہ اوپر کی طرف, یہ سمت آپ کے ہاں کہلاتا ہے. ذی شان, شان والا, شوکت والا, مرتبے والا. منشی لفظ کیا ہے؟ اردو والے سمجھتے ہیں جو حساب کتاب لکھتا ہے, بئی کھاتا لکھتا ہے, اس کو منشی کہتے ہیں. منشی کے معنی عربی میں یہ نہیں ہے. منشی کے معنی پیدا کرنے والا. منشی کے معنی الحمدللہ منشی الخلق من عدمی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پیدا کیا عدم سے, جو نہیں تھا. تو منشی عربی میں کیا ہو گیا؟ منشی رحمت کے معنی ہوں گے, رحمت کا لکھنے والا فرشتہ مراد ہوگا, یا یہاں پر منشی رحمت اللہ تعالی جس نے رحمت کو بنایا. میرے دوستوں اور بزرگوں, نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, یعنی جس طرف بھی وہ شان والا نبی نعمتیں بانٹتا ہوا گیا, اس کے ساتھ ہی منشی رحمت اللہ کی طرف سے رحمت لکھنے والا فرشتہ ساتھ جاتا ہے. جو نبی کہتا جائے لکھتے جاؤ, جس کے لیے جو کہتا جائے اس کو وہی ملے, اس کو وہی. انس, انسان, جن, جنات,
چرند پرند جمادات نباتات حیوانات جس پر جو چاہیں جس کو چاہیں جتنا چاہیں رب نے اختیار دیا ہے. محبوب تمہیں اختیار، فرشتے کو حکم ہے جو میرا نبی کہے ویسے ہی کرو. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان. پتہ کیا چلا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے یہ کمال یہ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ جدھر چاہیں جائیں، جدھر چاہیں جس سمت. ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، کائنات کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا. وہ جس سمت چاہیں، جتنی سمتیں ہیں جس سمت چاہیں جائیں، جس کو چاہیں جو مرضی عطا کریں. ان کے منہ سے نکلے گا رب کا فرشتہ لکھے گا اور ویسا ہی ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کی عطا، نبی کا دینا کس کا دینا ہے؟ نبی کو عطا کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے. جھگڑے کی گنجائش نہیں. ہاں کوئی یہ کہے وہ خود سے دیتے ہیں، انہیں اختیار ذاتی طور پر ہے تو جھگڑا ہوگا، اور ہم ایسا مانتے. خود نبی پاک فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. اللہ نے عطا کیوں کیا؟ بانٹنے کے لیے. نبی کو اختیار دیا جس کو چاہو جو چاہو جیسے چاہو. یہ کوکب نورانی اکاڑوی کا 14ویں صدی میں اپنا بیان نہیں ہے. صحابہ سے لے کر آج تک 1400 برس میں سب کا یہی کہنا، سب کا اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی منکر ہے تو محروم ہے، جو انکار کرتا ہے وہ خالی رہتا ہے. ہم نے اگر یہاں بحث کرنی ہے تو پھر میں آپ سے قرآن کی اور آیتیں سامنے رکھ کے پوچھوں گا کہ کیا کسی کو بھی کوئی اختیار ہے یا نہیں. آپ لوگوں کے لیے کہا گیا کہ جی نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، تو کوئی مدد کرنے کی طاقت صلاحیت اختیار ہے تو ہی رب فرما رہا ہے. پوچھ رہا ہوں غلط ہے یا صحیح؟ اگر اختیار نہ دیا ہو، رب نے طاقت نہ دی ہو، صلاحیت نہ دی ہو، کیا مدد کر سکتے؟ رب نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی طرح نوازا ہے، سب کو نوازا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے. تو ہمیں صلاحیت دی ہے، اختیار دیا ہے. آج وہ لوگ جو کہتے ہیں نہیں نبی کچھ نہیں کر سکتے، انہوں نے نبی کو جانا نہیں. ایک بندے کا کتنا اختیار، پھر عام مخلوق سے اولیاء افضل، ان کا کتنا اختیار. اولیاء میں 19-20 درجے ہیں، عام ولی ہیں، پھر غوث ہیں، پھر قطب ہیں، اوتاد ہیں، ابدال ہیں، نجبا ہیں، نقبا ہیں، اصفیاء ہیں، اتقیاء ہیں، ازکیاء ہیں. ان کے اتنے درجے، ان کے بعد تابعی، پھر صحابہ کرام، پھر صحابہ میں سب سے زیادہ درجے والے وہ 10 مبشرہ، ان میں بھی پھر وہ 4، پھر ان کے بعد نبیوں کے درجے، پھر نبیوں میں بھی درجے ہیں. اور جب ہم ان سب کا درجہ نہیں جان سکتے، اپنے حبیب کا درجہ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اللہ اس پوری کائنات میں میرے رب کے سوا میرے نبی کے درجے کو کوئی جانتا پہچانتا نہیں. کہتے ہو حد سے بڑھا دیتے، ہمیں تو ان کی حد ہی نہیں معلوم، ہم تو جانتے ہی نہیں کچھ ان کے بارے میں. تھوڑا سا جانتے، کتنا اونچی
اور کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم داں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قاسم اسم فاعل اور از قسمت فعل متعدی، پھر میں اس پہ چلوں، اس کے بعد میں معطوف اور معطوف علیہ بتاؤں تو شاید آپ کو اتنا مزہ نہ آئے۔ میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جی میرا رب جو دیتا ہے وہ یاد کر لو اس کو بغیر کسی شک شبے کے کہ وہ اپنے حبیب کا صدقہ دیتا ہے، اور نبی جو دیتا ہے یقین رکھو کہ نبی کا دینا رب کا دینا۔ آ گئی سمجھ میں؟ مجھے اس کی مزید تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں۔ آئیے، نبی بانٹتے ہیں، صحابہ مانگ رہے ہیں، صحابہ اونچی، نبی یہ نہیں کہتے مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو۔ آؤ ایک حدیث جو آپ نے بار بار سنی، فرمائشوں میں سب کچھ ہے نا، فرمائشیں بھی ساتھ ساتھ چلیں گی، میں بہت زیادہ طویل نہیں کروں گا۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی تہجد کے وقت وضو کرواتے ہیں، اپنی عادت بنا لی، خود ڈیوٹی لگا لی کہ نبی پاک جب اٹھیں گے میں نیند توڑوں گا، اپنی نیند توڑ کے اٹھوں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا بھر کے پانی پیش کروں گا، حضور وضو کر لیں۔ کیا حضور نے ان کو کہا تھا ایسا کرو؟ اونچی محبت تھی۔ دعا کروانا اور ہوتا ہے دعا لینا، کام ایسا کرو کہ خود دعا مل جائے۔ انہوں نے اپنی نیند قربان کی، اپنی ڈیوٹی لگا لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وضو کرواتے ہیں۔ دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا یا ربیعۃ سل، بخاری شریف میں حدیث موجود، عربی جاننے والوں سے پوچھو اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ربیعہ دیکھنا، دین کی بات کرنا، دنیا کی نہیں کرنا، دیکھنا صرف 1 پاؤ کی بات کرنا، آدھا کلو کی بات کرنا، 3 پاؤ کی ہے، سنو تم 10 کلو سے زیادہ نہیں لے سکتے، یا تمہیں میں 100-200 سے زیادہ نہیں، سل، کوئی قید نہیں ہے، کوئی حد، کوئی قید نہیں، مانگ۔ اب اس سل میں کوئی قید نہیں ہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے مانگ۔ وہ صحابی ہیں، آگے سے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتے، صحابی ہیں، یہ نہیں کہتے حضور آپ نے مجھے قرآن سکھایا ہے، اس قرآن میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، میں اللہ سے مانگوں گا، آپ سے کیوں مانگوں؟ وہ صحابی ہیں، یہ آیت نہیں پڑھتے، کہتے اسألک، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں، حضور میں آپ سے مانگتا ہوں۔ نبی بھی آگے سے یہ نہیں کہتے میں نے تم کو توحید نہیں سکھائی، رب کا دروازہ نہیں دکھایا، تمہیں نہیں بتایا، جب بھی مانگو قرآن کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو مجھ سے میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہیں میں نے قرآن نہیں سکھایا؟ نہیں، نبی کہتے ہیں مانگ، وہ کہتے ہیں آپ سے مانگتا ہوں۔ کیا مانگتا ہوں؟ مرافقتک فی الجنہ، مانگنا بھی کسی کو آتا ہے، حضور میں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی کمپینین شپ، آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ حضور یہ نہیں فرماتے ربیعہ ابھی تو پتہ نہیں ہے کہ خاتمہ کیسے ہوگا، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اپنے انجام کا علم نہیں، خاتمہ کیسے ہوگا، پھر برزخ کی ایک لمبی فہرست ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگنا ہے، کیسے گزرنی ہے، پھر قیامت میں اٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے پیش ہونا ہے، کیسے حساب ہونا ہے، کتنا ہونا ہے، پل صراط نہیں۔ وہ نبی ہے، وہ کون ہے؟
صحابی بھی جانتے ہیں میں کس سے بات کر رہا ہوں. ارے نبی پر اعتراض کرنے والوں، یہ لکھنے والوں اپنی کتابوں میں تم آپ قلم اٹھاتے ہو لکھ دیتے ہو کہ نبی کو اپنے انجام کی خبر نہیں. تم لکھ دیتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. وہ کوئی تمہارا ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا. میرے نبی کو سب خبر ہے. حضور فرماتے ہیں یہ میرے دائیں ہاتھ میں ایک کتاب ہے، اس میں جنتیوں کا پوری لسٹ ہے، ان کا نام ہے، نیچے ٹوٹل لگ گیا، کم زیادہ نہیں ہو سکتا. فرمایا یہ میرے دائیں ہاتھ میں. فرمایا یہ میرے بائیں ہاتھ میں کتاب ہے، تمام دوزخیوں کے نام ہے، ٹوٹل میزان لگ گیا، کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تم کہتے ہو پتہ نہیں، نبی کہتے ہیں مجھے ٹوٹل معلوم ہے. میں تمہاری مانوں نبی کی مانوں؟ تم کیا ہو؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ میرے نبی پاک یہ بھی جانتے ہیں جنت میں پہلے کون جائے گا، اس کے ساتھ کیسے جائے گا. حضور جنت کے مناظر مدینہ میں بیٹھے بیان کر رہے ہیں. ارے وہ کوئی تمہارا ہوگا جو نہیں جانتا. میرے نبی سے تو خود رب نہیں چھپا. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ربیہ صرف جنت مانگ لو، چلو جنت کے لیے ہو جائے گا کچھ نہ کچھ. نہیں، فرمایا اوا غیر ذالک، اے ربیہ جو تو نے مانگا وہ ہو گیا، کچھ اور بھی مانگ لے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا. حضرت طلحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نصیب، حصہ، قسمت، شعر جو بھی آپ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا طلحہ تیرے لیے جنت میرے ذمے. تیرے لیے جنت اونچی، نبی کو اختیار ہے یا نہیں؟ حضرت عثمان 900 کا وعدہ کر کے گئے، 1000 لے کے آئے. تبوک کا موقع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو لائیں سونے کے سکے ان کو اچھالتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان اب تو کچھ عمل نہ بھی کرے تیری جنت کا میں ضامن ہوں. اختیار ہے یا نہیں؟ آئیے بڑی مشہور حدیث ہے، یہ فرمائش جلدی جلدی پوری کروں کیونکہ میں نے آگے 2-3 شعر اور بھی پڑھنے ورنہ اسی شعر میں رہ جاؤں گا. توجہ، بڑی مشہور حدیث ہے اور آپ کی فرمائش بھی ہے، میں سنا رہا ہوں. توجہ. ایک عرابی کہتے ہیں دیہاتی کو، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے مسجد میں، دونوں گھٹنے مبارک اونچے کیے ہوئے، ان کے گرد حلقہ بنایا ہوا ہے. میرے نبی کی ادائیں بھی محفوظ کی گئی. کب، کیسے، کہاں بیٹھے تھے؟ حضور بیٹھے ہوئے، ایک شخص آ گیا دیہاتی، اس نے آ کر کہا مجھے آپ سے مانگنا ہے، میں مانگنے آیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہتے ہیں، مسکراتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے. اس کو غصہ آ جاتا ہے، دیہاتی آدمی آپ چپ بیٹھے، میں مانگنے آیا ہوں، لے کے جاؤں گا. صحابہ کو اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا. کیوں کہ اس میں نبی کا ادب نہیں. پتا چلا جس میں نبی کا ادب نہ ہو وہ مسلمانوں کو اچھا لگ سکتا. میں نے کس کے لیے کہا، کس کو اچھا نہیں لگے گا؟ اور جو کہیں کہ نہیں سب چلتا ہے تو مسلمان ہیں. پہچان گئے ہو نا میرا اشارہ کدھر ہے؟ ایمان والا وہ جو نبی کی تعظیم کرے، جو نبی کے گستاخ سے رعایت کرے، اس کا کوئی ایمان، وہ ہمارا امام ہو سکتا، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے نہیں، کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے. یاد رکھنا جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، اس کو جوش آیا، اس نے کہا میں نے لے کے جانا ہے. میرے آقا نے صحابہ کو ٹھنڈا کر دیا کیونکہ وہ جانتے ہیں یہ کون ہے. انداز اس کا اس طرح نہیں ہے مگر اندر کا ہاتھ. صحابہ کو چپ گیا. اس نے تیسری مرتبہ کہا میں لے کے جاؤں گا، لینے آیا ہوں، مجھے دینا پڑے گا. حضور نے جب اس کا اتنا جوش دیکھا نا کہ وہ اتنے بھر کے کہہ رہا، فرمایا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ مانگ اونچی.
ایک بار اور کہیں. کون کہہ سکتا ہے یہ؟ میں کہہ سکتا ہوں. میں اعلان کر دوں پوری مسجد میں, ہاں بھائی بولو کون مانگتا ہے اور کیا مانگتا ہے. کوئی اٹھ کے کہہ دے اور میں کہوں کہ میں دے نہیں سکتا, تو لوگ کہیں گے پھر اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی. بڑے جوش میں کہہ رہے تھے مانگو, کیا مانگتے ہو؟ جب دے نہیں سکتے تو کیوں کہہ رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں مانگ. کیا مانگتا ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اختیار رکھتے ہیں. سنیں مانگ. کیا مانگتا ہے؟ صحابہ آپس میں کہنے لگے ہمیں یہ خیال ہوا کہ یہ جنت مانگے گا. ہمیں خیال ہوا کہ یہ, اور ذرا اونچی کو, جنت لینی ہے نا. آقا کی نعت پڑھیں گے انشاءاللہ جنت ملے گی. جتنے بھی حضور کے حضور سے پیار کرنے والے انشاءاللہ سب کو جنت ملے گی. صحابہ کہتے ہیں ہم نے خیال کیا یہ جنت مانگے گا. صحابیو تمہارا عقیدہ کتنا پیارا, تمہارے ایمان کو سلام, تمہاری شان کو سلام. تم فوراً سوچتے ہو یہ جنت مانگے گا. صحابیو جو تمہارا عقیدہ وہی میرا عقیدہ. تمہارا عقیدہ بھی یہ تھا کہ نبی جنت کا مالک ہے, نبی جنت کا اللہ نے بنا دیا, جو مانگے گا دیں گے. صحابہ کہہ رہے ہیں نا ہمیں خیال ہوا یہ کیا مانگے گا, جنت. تو صحابیوں کو پتا ہے نبی جنت عطا کرتے. امام غزالی لکھتے ہیں تمام علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لو, پہلے وہ یہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کو جنت کا مالک بنا دیا, جس کو چاہیں جتنی چاہیں جاگیر عطا فرما دیں. جس کو چاہیں جتنی چاہیں جاگیر عطا فرما دیں. کوئی شعبہ اونچی لیجئے جی. اس نے جب جوش دکھایا نبی پاک نے فرمایا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں خیال ہوا یہ جنت مانگے گا, مگر وہ دیہاتی تھا, کہنے لگا مجھے سواری کے لیے اونٹ چاہیے. جوش کتنا دکھایا ہے, لینے آیا ہوں دینا پڑے گا, لے کے جاؤں گا. اور مانگا کیا؟ مجھے صرف سواری کے لیے اونٹ اور تھوڑا سا اس پہ سامان رکھ دیں. حضور نے فرمایا اس کو دے دو بھائی, لیکن ساتھ ہی فرمایا کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس بوڑھی عورت کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سنا رہے ہیں, دھیان سے سنیو. یہ اتنا جوش دکھا رہا ہے, اللہ کے حبیب سے مانگنے آیا, اتنا جوش دکھا کے کیا مانگا اس نے؟ اونٹ. اور میری بارگاہ میں آ کے کیا مانگنا چاہیے تھا؟ نبی جھلکی دکھا رہے. آنے والوں ذرا سن لو, قیامت تک کے لیے سن لو. نبی واقعہ سنا رہے, فرمایا کتنا فرق ہے اس کے مانگنے میں اور اس عورت کے مانگنے میں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے مانگا تھا. اب نبی پاک خود سنا رہے ہیں واقعہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سنایا ہوا واقعہ, کنز العمال دیگر کتابوں میں موجود. موسیٰ علیہ السلام جب بحر قلزم پار کر کے گئے, اللہ نے فرمایا موسیٰ پانی میں ہمارے نبی موسیٰ کی قبر آ گئی ہے, ان کا جسم ساتھ لے جاؤ, بیت المقدس جا رہے ہو ساتھ لے جاؤ. پہلا مسئلہ, قبر اگر پانی میں آ گئی تھی تو آ گئی تھی, اللہ کیوں فرما رہا ہے جسم نکالو لے جاؤ؟ سوچو. آج کہتے مزارات نہیں بنانے چاہیے, ملک شام میں بھی مزارات گرانے کے منصوبے افغانستان میں گرائے, کہاں کہاں گرا رہے. پہلے انہوں نے دنیا میں یہ پھیلایا کہ یہ مزار نہیں یہ بت ہے. سن لو, میں واقعہ وہ سنا رہا ہوں جو نبی نے سنایا. اللہ فرماتا ہے موسیٰ ہمارے نبی یوسف علیہ السلام کا جسم آ گیا ہے, وہ لے جاؤ. اگر نبی کی قبر کو زیارت گاہ نہیں بنانا تھا, باقی نہیں رکھنا تھا, تو اللہ نے حکم کیوں دیا؟ پانی میں آ گئی. اللہ سنبھالنے والا ہے, اللہ رکھنے والا. اللہ کیوں فرما رہا ہے لے جاؤ؟ تاکہ لوگ زیارت کو آئیں. مزارات کے دشمنوں,
حضرت سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر حملہ کیا، سیدنا خالد بن ولید کے مزار پر حملہ کیا. یہ وہی لوگ ہیں جن کو داتا دربار اچھا نہیں لگتا. یہ دنیا بھر میں یہ جو دہشت گردی پھیلا رہے، ان کا کیا خیال ہے؟ یہ مزاروں پر حملہ کریں گے تو بچ جائیں گے. سنو، مزاروں کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خطرہ ان کو ہے جو مزاروں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. مسلمانوں، مجھے اور آپ کو جاگنا ہوگا. ہماری غیرت کا امتحان ہے. آج اگر ہم نہ اٹھے، ہم نہ جاگے اور ہم نے دنیا کو نہ بتایا کہ اصل مسلمان کون ہے، تو پھر ہماری پہچان نہیں رہے گی. آپ سب کو اس بات پر جوش میں آنا چاہیے اور دنیا کو بتا دینا چاہیے، جب تک بھی ایک غلام رسول زندہ ہے، کسی غلط عقیدے کو ہم راسخ ہونے نہیں دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ان کی بات لوگ ماننے لگ جائیں، ان کی بات جم جائے. نہیں، ہم نبی کے غلام ہیں. ہمیں پتہ ہے نبی کو ہماری حاجت نہیں، ہمیں پتہ ہے اللہ کو ہماری حاجت نہیں، مگر ہمیں اپنی بخشش کے لیے نبی کا نام لینے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، دو نعرے بس، زیادہ نہیں. جب نعرہ لگے جواب دیں، ذرا مہربانی تقریر کرنی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، قبر آئی ہوئی ہے پانی میں. یا اللہ مجھے بتا دے، جبریل کو بھیج، وہ مجھے بتائے کہ قبر کہاں میں نکال لوں. اللہ نے نہیں بتا، فرمایا اتنا پانی میں آ گئی، بستی ہے قریب. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کسی کو معلوم ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ بستی والے کہتے ہیں ہمارے درمیان ایک عورت ہے، بوڑھی ہو گئی ہے. ایک عورت ہے اونچی، 500 سال کی عمر ہو گئی ہے اس کی، بوڑھی ہو گئی ہے. اس کو پتا ہے، جاتی آتی تھی تو ہی پتا تھا نا، جاتی آتی تھی نا، ایسے تو نہیں نا. اس کو پتا ہے. اب تو سارے ابھی 200 سال کے بچے ہیں، وہ 500 سال کی ہے. اس کو پتا عمریں بڑی ہوتی تھی. موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس جا رہے ہیں. اے مائی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام موسیٰ ہے، اللہ کا نبی. اچھا آؤ مرحبا. کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں؟ اس نے کہا بالکل پتا ہے. بتاؤ. اس نے کہا ایسے ہی بتا دوں. نبی میرے پاس آئے اور آ کے بات پوچھے، ایسے ہی بتا دوں. اس نے کہا جی اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک آپ مجھے وہ نہ دیں جو میں آپ سے مانگوں. حتیٰ تو تینی لہا اسألک، جو میں آپ سے مانگوں جب تک وہ نہیں دو گے بات. موسیٰ علیہ السلام اس کو توحید نہیں سکھانے بیٹھ جاتے. اللہ سے مانگو، مجھ سے نہیں مانگو. خبردار، آئندہ ایسا نہیں کہنا، یہ شرک ہوتا ہے. اس طرح ساری عبادت برباد ہو جاتی ہے، ایسے نہیں کہنا چاہیے. نہیں، موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں. وہ سامنے صاف کہتی ہے حتیٰ تو تینی لہا اسألک، جو میں آپ سے مانگتی ہوں پہلے وہ دو پھر بتاؤں گی. اور ساتھ میں لا واللہ کہتی ہے، اللہ کی قسم کہ میں اس وقت تک نہیں بتاؤں گی جب تک تم مجھے وہ نہیں دو گے جو میں تم سے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بتاؤ کیا چاہیے تمہیں، کیا مانگتی ہو؟ اس نے کہا جی 2 باتیں. ایک تو یہ کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں، 500 سال کی ہو گئی ہوں، 30 سال کی پھر سے ہو جاؤں. کتنے سال کی؟ 470 جو ہے نا واپس دوبارہ 30 سال کی ہو جاؤں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی نہیں بھرا ابھی دنیا سے، آگے کی سوچ. 470 سال پھر واپس 30 سال کی ہونا چاہتی ہے، آگے کی طرف دھیان دے. اس نے کہا موسیٰ بحث نہیں کرنی، بحث جھگڑا میں نے پہلے کہہ دیا، جو مانگتی ہوں دو گے تو بتاؤں گی، اور میرے سوا کسی کو پتا. سارے بات کے ہیں، میں جانتی ہوں کہاں، ان میں سے کسی کو پتا نہیں. یا اللہ تیری شان بے نیازی، تو نے جب یہ حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کا جسم ساتھ لے جاؤ تو قبر کی نشان بھی بتا دے، کسی فرشتے کو بھیج دے، قبر کا نشان بھی بتا دے، بلکہ جسم قبر سے نکلوا لے. مولا تو نے نہیں بتایا، ذرا سوچو
ذرا غور کرو حکمتیں کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کو کہہ رہے مائی بس تو ایسا کر آگے کی سوچ. اس نے کہا جب تک دو گے نہیں بات نہیں بننے والی. اچھا دوسری مانگ کیا ہے؟ اس نے کہا جی دوسری مانگ یہ ہے کہ جنت میں جیسے تم ویسے میں, جیسا محل تمہارا ویسا محل میرا. موسیٰ علیہ السلام اور تجھے ہو کیا گیا, ایک جوان ہونا چاہتی ہے, دوسرا جنت, اور جنت میں بھی میرا ساتھ کہ جیسا محل میرا ویسا تیرا. تو ایسا کر صرف جنت مانگ لے. انہوں نے کہا موسیٰ دینا ہے تو بات کرو ورنہ پوچھ لو جس سے پوچھنا ہے, ورنہ پوچھ لو جو بتاتا ہے, میں نہیں بتاتی. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا اللہ اس کے سوا یہاں کسی کو پتا نہیں ہے. یہ نہیں کہتے مولا تو خود بتا دے, مجھے قبر کہاں اس کی مانگوں کا چکر نہ پڑے, اس کی مجھے مانگیں نہ پوری کرنی پڑے. نہیں کہتے مولا یہ تو پھر سے جوان ہونا چاہتی ہے, یہ تو جنت میں میرے جیسا محل مانگتی ہے. ادھر سے جواب ملتا ہے تیرا کیا جاتا ہے. موسیٰ تیرا کیا جاتا ہے, جو مانگتی ہے دے دے. اللہ یہ نہیں فرماتا اسے سکھاؤ کہ ہم سے مانگنا چاہیے, ہم سے مانگنے کا طریقہ سکھاؤ, تم سے نہ مانگے. جواب ملتا موسیٰ تیرا کیا جا رہا ہے, دے دے. حضور یہ واقعہ سنا رہے ہیں, حضور یہ واقعہ سنا رہے. اور کتنا فرق ہے اس دیہاتی کے مانگنے میں اور اس عورت کے مانگنے میں. وہ موسیٰ سے مانگ رہے ہیں, اندازہ کرو وہ کلیم اللہ سے مانگ رہے ہیں, میں حبیب اللہ ہوں اور مجھ سے مانگتے تو کچھ میری شان کے مطابق مانگتے. نہیں سمجھ آئی؟ اور جو کہتے ہیں نہیں نبی دے ہی نہیں سکتا, بولو ٹھیک ہو سکتے ہیں نہیں؟ تو پھر ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہم. میرے دوستوں اور بزرگوں پتہ چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا بانٹتے. خود سنا رہے ہیں اور میرے پاس آنا تو ذرا کچھ بڑی چیز مانگنا. یہ نہ سوچنا دے نہیں سکتے, جب موسیٰ اتنا دے سکتے ہیں وہ کلیم اللہ ہے, حبیب اللہ کو کتنا اختیار ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں اب وہ پڑھ لو نا اعلیٰ حضرت کا شعر. آپ کہتے ہیں سارے شعر سناؤں میں, میرے پاس تقریباً 400 شعروں کی فرمائش آئی ہے. اگر پڑھتا رہوں گا تو شاید اگلی صبح ہو جائے گی اور ٹائم پورا نہیں ہوگا. جمعے کا ٹائم تھوڑا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کا دروازہ حقیقت میں اللہ کا دروازہ ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. نبی کے ہونٹ ہلتے ہیں, حکم کس کا ہوتا ہے؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشاں. ابو طالب بیمار ہو گئے, چچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, میں ان کو حضرت بھی کہہ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, خدمت بڑی کی ہے میرے نبی کی. بیمار ہو گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے تیرا رب تیری سنتا ہے, ذرا میرے لیے دعا کر. میرے لیے میرے نبی نے دعا کی. وہ بیمار پڑے ہوئے 1 سیکنڈ میں جیسے کرنٹ نہیں لگتا اٹھ کے کھڑے ہو گئے, بالکل ٹھیک. آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیرا رب تیری بات بہت مانتا ہے. یوں لگتا ہے تیرا رب